أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء في الخبر أنه عليه السلام سئل عن متروك التسمية عامدا فقال كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرئ مسلم فلا يمكن التوفيق بينهما لأنه لو ثبت الحل بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع حكم الكتاب فيترك الخبر. اچھا جی، آج اگلی مثال اس بات کی کہ عام قطعی ہے، واجب العمل ہے، اگر اس کے مقابلے میں قیاس یا خبر واحد آ جائے تو اول کوشش کی جائے گی تطبیق کی کہ کسی طریقے سے دونوں پر عمل ہو جائے، جیسا کہ پچھلی مثال میں گزر چکا۔ لیکن اگر دونوں پر عمل ممکن نہ ہو، تطبیق ممکن نہ ہو، تو پھر کتاب اللہ کے عام پر عمل کیا جائے گا، پھر خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آج اسی کی مثال کتاب اللہ کا عام ہے، عام غیر مخصوص البعض، اس کے مقابلے میں خبر واحد آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے اور تطبیق ممکن نہیں ہے، لہذا قرآن کے عام پر عمل ہوگا، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مثال کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا، تم مت کھاؤ، مما، اب یہ ما آ گیا عام، ہر غیر ذوی العقول کے لیے ما ہے، کیا تم نہ کھاؤ کسی بھی ایسے جانور کو، ایسے ذبیحہ کو، ایسے جانور کو جس کو ذبح کیا گیا ہو اور لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر جس جانور کو ذبح نہیں کیا گیا اس کو مت کھاؤ۔ ماں سے مراد ہر وہ جانور جس کو ذکر اللہ کے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ اچھا، وہ کیسے پتا چلا؟ یہ آپ آیت کو دیکھیں نا، اس کے سیاق و سباق کو پیچھے سے، تو بات ہی جانور کی چل رہی ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا کفار نے، عجیب بات کرتے ہو، ادھر کہتے ہو ہم موحد ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ جس جانور کو مار دے وہ کہتے ہو حلال نہیں، اور خود جس کو ذبح کرتے ہو مارتے ہو کہتے ہو حلال ہے۔ عجیب عجیب۔ اس کا جواب یہ آ گیا تھا وَلَا تَأْكُلُوا، ان کو چھوڑو، تم نہ کھاؤ کسی ایسے جانور کو، عام ہے، کسی بھی ایسے جانور کو جس کو ذبح کیا گیا ہو اور اس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو، اگرچہ ذبح کیا ہوا ہے لیکن اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا ہے، وہ بھی مردار ہے، وہ بھی حرام ہے اس کا کھانا، ایسے جانور کو تم نے نہیں کھانا۔ اب عام کیا چاہتا ہے، ماں ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بھی ایسا ذبیحہ، کوئی بھی ایسا جانور جس کو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا ہو، کوئی بھی جانور ہو، عام ہے یا نہیں؟ کوئی بھی جانور ہو جس کو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا گیا ہو، سمجھے، ایسے جانور کو کھانا لا تأکلو، جائز نہیں ہے، نہ کھاؤ، حرام ہے کھانا، وہ مرغی ہو، وہ بکری ہو، وہ بکرا ہو، وہ دمبا ہو، وہ چھترا ہو، وہ گائے ہو، بھینس ہو، آپ نے نہیں کھانا، اونٹ بھی ہو نہیں کھانا۔ عام چاہتا ہے اللہ کے نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہو تو لا تاکلو، اور حدیث کہتی ہے کلو، کھا سکتے ہو، خبر واحد میں ہے کلو، کھا لو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا نا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے
تو کیا ایسے جانور کو کھانا حلال ہے؟ سمجھے، اگر کوئی مسلمان ذبح کرتا ہے اور جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلو ہو کھا لو، کیوں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ہر مومن کے دل میں اللہ موجود ہے، جب دل میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ موجود ہے، بس زبان سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بغیر ذکر اللہ کے بھی اگر ذبح کر دیا وہ حلال ہے، حدیث میں آ رہا ہے کلو، سمجھے؟ اور عام کیا کہتا ہے؟ نہ کھاؤ۔ یاد رکھیے، اگر کسی نے بھول کر بسم اللہ چھوڑ دی جانور ذبح کرنے سے پہلے، وہ بالاجماع سب کے نزدیک کسی ایک کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ایسا جانور جس پر بھول کر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہو، ذبح کے وقت بسم اللہ بھول کر چھوٹ گئی، نہیں پڑی، وہ جانور بالاجماع سب کے نزدیک حلال ہے، بھول معاف ہے۔ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا یعنی غلطی اور نسیان اٹھا لیا گیا ہے، مانا یہ معاف ہے۔ تو بھول کر چھوڑ دی وہ تو بالاجماع معاف ہے، جانور حلال ہوگا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی معاف ہے، حدیث میں کلو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں آیا لا تاکلو، سمجھے؟ اب اگر ہم جان بوجھ کر کوئی بسم اللہ چھوڑ دے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی جانور کھا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کہتے ہو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر اس آیت کا معنی کیا رہے گا، اس کا مصداق کیا رہے گا؟ کیونکہ جب جان بوجھ کر کسی نے بسم اللہ چھوڑ دی، وہ اگر کھانا حلال ہے، تو اگر کسی نے بھول کر چھوڑ دی وہ تو بطریق اولا حلال ہے، کیونکہ وہ تو بیچارہ عذر ہے، مجبوری ہے، بیچارے کو یاد ہی نہیں رہا، جان بوجھ کر تھوڑے ہی کیا، وہ تو بالاجماع حلال ہے، وہ تو نکل گیا باہر اجماع کی وجہ سے، بھول کر چھوڑ دی وہ حلال ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دی آپ بھی کہتے ہو حلال۔ اب یہ جو آیت ہے کہ نہ کھاؤ اس کو جس کو ذبح کرتے ہو اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کا معنی کیا رہے گا، اس کا مصداق کیا رہے گا، یہ کس پر صادق آئے گا؟ پھر تو حکم ہے اور اس کا مصداق ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، یا بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا گیا ہو یا بھول کر، بھول کر تو اجماع نے نکال دیا، جان بوجھ کر تم نے نکال دیا، اب آیت کا معنی ہی کوئی باقی نہ رہا، تو تم نے تو عام ہی کو ختم کر دیا، تو عام تو قطعی تھا، واجب العمل تھا، خبر واحد کی وجہ سے اسے ختم نہیں کر سکتے، خبر واحد ایک ضمنی چیز ہے، اور ضمنی جو ہے اس کو آپ نے ناسخ بنا دیا قرآن مجید کی آیت کے لیے، عام کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، لہذا عام پر عمل ہوگا۔ جان بوجھ کر اگر کسی نے بسم اللہ چھوڑ دی ہو تو ایسے ذبیحہ کا کھانا حرام ہے، حرام، خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور عام پر عمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا لفظوں میں ملائیں، وَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تعالی، اسی کی ایک اور مثال میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، عام آیا اور عام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے مقابلے میں خبر واحد آئی اور دونوں ضدین تھی، جمع ہو نہیں سکتے تھے، تو ہم نے خبر واحد کو گرا دیا اور قرآن مجید کے عام پر عمل کیا۔ اس کی یہ دوسری اگلی مثال، وَلَا تَأْكُلُوا، تم مت کھاؤ، مما، یہ ما عام ہے، کسی بھی اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو ذبح کرتے وقت، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اور ماں آ گیا، عام ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، انہو، یہ عام کیا چاہتا ہے؟ یوجبو، یہ عام واجب کرتا ہے کس چیز کو؟ حرمت متروک، یا ثابت کرتا ہے، یوجبو مانا یثبتو، عام ثابت کرتا ہے کس بات کو؟ حرمت متروک تسمیت عامدن، عامدن مانا جو شخص جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کر دیتا ہے جانور کو ذبح کرتے وقت، تو عام کیا چیز ثابت کرتا ہے؟ ایسے ذبیحے کا کھانا حرام ہے، حرام، حرمتا،
حرام ہے کس کا کھانا؟ متروک التسمیت عامدن، جو جان بوجھ کر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ ترک کر دیتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو یہ عام کیا ثابت کرتا ہے کہ ایسے ذبیحہ کا کھانا حرام ہے۔ تو عام تو یہ کہہ رہا ہے کتاب اللہ کا، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ وجہ فی الخبری، اور حدیث میں آیا خبر واحد میں کہ انہو علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سئیلا، سوال کیا گیا، عن متروک التسمیت عامدن، کسی شخص نے جان بوجھ کر اگر بسم اللہ چھوڑ دی ہو جانور ذبح کرتے وقت، تو کیا وہ ذبیحہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ کلو ہو، اس کو کھا لو۔ کیوں؟ کیونکہ فإن تسمیت اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالی کا نام فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مومن کے دل میں موجود ہے، زبان سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مومن ہونا ضروری ہے۔ اب مومن نے ذبح کر لیا، بھلے جان بوجھ کر ہی بسم اللہ کو کیوں نہ چھوڑ دیا ہو، پھر بھی ایسے جانور کا کھانا حلال ہے، کلو، کھا لیا کرو۔ حدیث کہتی ہے کھا سکتے ہو، بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی تب بھی کھا سکتے ہو، اور آیت کہتی ہے، قرآن مجید کا عام کہتا ہے نہیں کھا سکتے، وہ کہتا ہے کھا سکتے ہیں حدیث، اور عام کہتا ہے نہیں کھا سکتے، ضدین ہے، جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ اب کیسے جمع کرے؟ وہ کہتے ہیں نہ کھاؤ، یہ کہتے ہیں کھاؤ، تو ضدین تو جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا فلا يمكن التوفیق بینہما، ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ضدین ہے۔ اب انہیں ہاتھ میں پکڑی یہ کتاب، اب یہ کتاب ہے یا پھر لا کتاب ہے، سمجھے؟ اب یہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کتاب بھی ہو لا کتاب بھی ہو، کہ کتاب بھی ہو اور کتاب نہ بھی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بھائی ایک ہی ہوگا، ضدین ہے۔ کتاب ہے تو لا کتاب نہیں، اور اگر لا کتاب ہے تو کتاب نہیں، ضدین کبھی جمع نہیں۔ تو حدیث کہتی ہے کھا لو، بسم اللہ چھوڑ دیے، آیت کہتی ہے نہ کھاؤ، تو کھاؤ نہ کھاؤ، ضدین ہے یا نہیں ہے؟ فلم یمکن التوفیق بینہ، ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہی نہیں، توفیق مانا تطبیق، ممکن ہی نہیں ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، سمجھے؟ تو اب کیا کریں گے پھر اب ہم پھر حدیث کو چھوڑ دیں گے، خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، اور قرآن کے عام پر عمل کریں گے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے بسم اللہ چھوڑ دی تو ایسے جانور کا کھانا حرام ہے، لا تأکلوا، نہ کھاؤ۔ اور اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لے کو کھا سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ، اگر حلال ہونا ثابت ہو جائے کس کا؟ بِتَرْكِهَا عَامِدًا، جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ جانور ذبح کرتے وقت چھوڑ دیا ہے، اگر ایسے جانور کا کھانا بھی اگر حلال ہو جائے جس جانور پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، نہ کہ یاد تھا بسم اللہ پڑھنی ہے پھر بھی نہیں پڑھا، سمجھے؟ اگر یہ حلال ہو جائے تو لثبت الحل بترکیہا ناسیا، تو پھر یقینی بات ہے کہ اگر کسی نے ناسین یعنی بھول کر بسم اللہ چھوڑ دی، وہ تو بطریق اولا حلال ہو جائے گا۔ جب جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے حلال ہے، تو بھول کر تو ایک عذر ہے، وہ تو بطریق اولا حلال ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ بھول کر چھوڑی وہ بھی حلال، جان بوجھ کر چھوڑی یہ بھی حلال، تو یہی تو دو صورتیں ہیں، یا بھول کر چھوڑے گا یا جان بوجھ کر۔ آپ کہتے ہو دونوں صورتوں میں حلال، تو پھر لا تاکلوا کا کیا معنی ہو گیا؟ پھر کون سے جانور کو نہیں کھانا جو اللہ فرما رہے ہیں جس پر ذبح کرتے ہو اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کا معنی کیا بنے گا؟ وہ تو تم نے آیت ہی ختم کر دی، تو تمہاری مانیں گے تو آیت ہی ختم ہو جائے گی اور عام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کتاب اللہ کے عام کو ختم کرنا، قرآن کی آیت کو ختم کرنا، قطعی کو ختم کرنا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں ختم ہو سکتا، سمجھے؟ فَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ حُكْمُ الْكِتَابِ، تو قرآن مجید کا حکم ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، بسم اللہ چھوٹنے کی، وہ کیا؟ یا بھول کر چھوٹے گی یا جان بوجھ کر، تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہو جان بوجھ کر بھی چھوڑ دی تب بھی جانور کھانا حلال ہے، تو جب جان بوجھ کر چھوڑنے کی وجہ سے کھانا حلال ہے تو بھول کر چھوڑنے کی وجہ سے بھی کھانا حلال ہوگا، یہ تو کم جرم ہے، سمجھے؟ تو جب بھول کر چھوڑے اور جان بوجھ کر چھوڑے کھانا، تو آیت جو کہہ رہی ہے لا تاکلوا، اس کا معنی کیا رہے گا؟
تو وہ تو حکم جو دیا نہ کھاؤ تو حکم ہی ختم ہو گیا، تو قرآن کے حکم کو تو ختم نہیں کر سکتے، اعلیٰ کو ختم نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ کیا؟ فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ، حدیث خبر واحد کو ہی ختم کر دو۔ تو اس کیس میں پھر کیا کر دیا جائے گا؟ خبر واحد کو ختم کر دیا جائے گا، سمجھے؟ ورنہ آیت کا معنی ہی ختم ہو جائے گا۔ دیکھو نا، بھول کر کھانا وہ تو اجماع کی وجہ سے، بھول کر بسم اللہ چھوڑ دی تو وہ حلال ہو گیا، تو ناسین کو تو اجماع نے نکال دیا اور عامدن کو آپ نے نکال دیا، اور یہی دو صورتیں تھیں، یا جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑے گا یا بھول کر، تو آپ کہتے دونوں کھا سکتے ہیں، آیت کہتی ہے لا تاکلو، تو وہ حکم ہے لا تاکلو، اور اس کا معنی مفہوم اور مصداق ہی کوئی نہیں ہے، تو حکم ہی ختم کر دیا قرآن مجید والا، تو قرآن والا حکم تو ختم نہیں ہو سکتا، لہذا ادنا کو ختم، تطبیق ممکن نہیں ہے، دونوں پر عمل ہو نہیں سکتا، لہذا پھر خبر واحد کو ختم ہونا ہے، سمجھے؟ آیت قرآن مجید کا عام ختم نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی، اسی طرح اگلی مثال قرآن مجید کی آیت ہی سے دے رہی ہیں، یہ بھی ظاہر ہے، اس میں بھی عام ہے، مقابلے میں خبر واحد، تطبیق ممکن نہیں، عام پر عمل ہوگا اور اس کو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کی مثال وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے وہ جو حرام رشتے ذکر فرمائے ہیں، محرمات ذکر فرمائی ہیں چوتھے پارے کے آخر میں، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں بھی تمہارے اوپر حرام، وبناتکم، بیٹیاں بھی حرام، بہنیں بھی حرام، پھپھیاں بھی حرام، خالائیں بھی حرام، بتیجیاں بھی حرام، بھانجیاں بھی حرام، یہ ساری ذکر فرمانے کے بعد آگے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضائی مائیں، وہ بھی حرام، محرمات میں ان کو بھی ذکر فرمایا، وَأُمَّهَاتُكُمْ، یہ بھی حرمت میں داخل ہے، یہ بھی حرام ہے، تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یہ بھی حرمت والا حکم جو آ رہا ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، بھانجی، بتیجی حرام، یہ بھی حرام۔ اب آپ دیکھیں، ارضعنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع، کم کون سا صیغہ ہے؟ جمع، امہات کون سا صیغہ ہے؟ امہاتکم، یہ بھی جمع، اس کے بعد جو کم آ رہا ہے یہ بھی جمع، تو یہ سارے ہی جمع، اور جمع کیا ہوتی ہے؟ عام، مسلمون ہم نے عام کی مثال دی تھی نا، تو پھر یقتضی بعمومہ، سمجھے؟ اب یہ آیت کا عموم کیا چاہ رہا ہے، عام کیا تقاضا کر رہا ہے؟ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں ہیں جنہوں نے دودھ پلایا، اب دودھ پلانا عام ہے، چاہے ایک قطرہ ہو وہ بھی پلا دیا، دو قطرے ہوں وہ بھی پلا دیا، کسی نے 3 قطرے پلا دیے وہ بھی پلا دیا، تو آیت کا عموم یہ چاہ رہا ہے، اگر کسی نے ایک قطرہ بھی کسی بچے کو مدت رضاعت میں پلا دیا نا، تو وہ ایک قطرہ پلانے کی وجہ سے بھی یہ ماں بن گئی، پلانا، آیت کیا کہے؟ تمہاری وہ ماں ہے جس نے دودھ پلایا، تو ایک قطرہ بھی پلا تو دیا، تو آیت کا عموم کیا چاہتا ہے؟ ایک قطرہ بھی پلا دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ماں بن گئی، عام تو یہ چاہ رہا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ ایک قطرہ یا 2 قطرے اگر پلا دیے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، خبر واحد یہ چاہ رہی ہے، اور آیت یہ چاہتی ہے، اور آیت عام یہ چاہتا ہے ایک قطرہ بھی پلا دیا تو وہ ماں بن جائے گی، تو جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، سمجھے؟ تو آیت کا عموم یہ چاہ رہا ہے ایک قطرہ بھی پلا دیا ماں بن گئی، ماں بن گئی تو نکاح حرام ہوگی، نکاح کرنا حرام ہو گیا، اور حدیث کہتی ہے نہیں، ایک قطرہ 2 قطرہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، تعارض ہو گیا یا نہیں ہو گیا، سمجھے؟ اور تعلق ضدین، ضد، آیت کہتی ہے ایک قطرے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، حدیث کہتی ہے ایک کیا 2 سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی، سمجھے؟ تعارض ہو گیا نہیں ہوگا، اور دونوں ضد، یا تطبیق ممکن نہیں، لہذا عام پر عمل ہوگا، خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، ایک قطرہ بھی اگر پلا دیا اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں،
وہ کہتے ہیں کم سے کم 5 قطرے پلائیں گے تو حرمت ثابت ہوگی. حدیث میں واضح آگے 1 کیا 2 سے بھی حرمت ثابت نہیں. ہم کہتے ہیں عام یہ چاہتا ہے کہ 1 سے بھی ثابت ہو جائے گی. عام کے مقابلے میں خبر واحد تطبیق ممکن نہیں. عام کو چھوڑیں گے. عام کی خبر واحد کی وجہ سے قرآن کے عام کو قرآن کو ختم نہیں کر سکتے. قرآن کی وجہ سے خبر واحد کو ختم کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ اقوا ہے. اب آپ دیکھ لیں یقتضی تمہاری وہ مائیں ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. اللہ تی ارضانکم یقتضی بعمومی. سمجھے یہ آیت اپنے عموم کی وجہ سے تقاضا کر رہی ہے. کیا جنہوں نے دودھ پلایا. اب یہ پلانا عام ہے. 1 گھونٹ بھی پلا دیا تو پلا دیا دودھ, وہ ماں بن گئی. آیت تو یہ چاہتی ہے, عام یہ چاہتا ہے. یقتضی بعمومی یہ آیت اپنے عموم کی وجہ سے تقاضا کر رہی ہے. کیا حرمت نکاح المرضعتی, یہ مرضعہ جو دودھ پلانے والی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو جائے بھلے اس نے 1 گھونٹ بھی کسی کو دودھ پلایا ہو, تو وہ اس کا بیٹا بن گیا. اب اس کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, حرام ہے. سمجھے. اور یہ تو کہ آیت عام چاہتا ہے قرآن مجید کا, ہم 1 گھونٹ بھی پلا دیا تو نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن وقد جاء فی الخبر, حدیث میں آیا لا تحرم المصۃ ولا المصتان, یعنی 1 گھونٹ یا 2 گھونٹ اگر کسی بچے نے پی لیا تو وہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. بچے نے پی لیا. اور ولل املاجت ولل املاجتانی, املاجہ مانا اگر عورت نے پلایا, پہلے مانا اس نے خود پی لیا. اب یہ کہ اس نے خود پلایا, عورت نے 1 قطرہ پلا دیا, اس کے منہ میں ڈال دیا, یا 2 قطرے ڈال دیے عورت نے, اس نے پی لیا قطرہ 2 قطرے, یا اس نے پلا دیا قطرہ 2 قطرے, دونوں صورتوں میں وہ حرمت ثابت نہیں ہوگی, وہ حرام نہیں. قطرے 2 قطرے سے نہیں ہوگی. اب تعارض ہو گیا. آیت کہتی ہے 1 قطرے سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی, حدیث کہتی ہے قطرے سے نہیں ہوگی, تو تطبیق ہونی کیونکہ دونوں ضدین ہیں. فلم یمکن التوفیق, دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں. آیت پر عمل کریں گے حدیث رہ جائے گی, حدیث پر عمل کریں گے آیت رہ جائے گی, اور دونوں پر عمل ہو نہیں سکتا. تو لہذا کیا کرو, اعلیٰ پر عمل کرو, قرآن پر عمل کرو. قرآن کے عام پر عمل ہوگا. خبر واحد کو فیترک الخبر, حدیث کو چھوڑ دیا جائے. لہذا 1 قطرہ بھی پلا دیا, ماں بن گئی. ماں بن گئی تو جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے, تو ایسے ہی اس مرضعہ رضائی ماں کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا, اس کا تو حرام ہے ہی ہے. اس کی بچی کا بھی نکاح کرنا حرام ہے اس کے ساتھ, اس کو دودھ پلایا اس نے. کیونکہ جب یہ ماں بن گئی تو اس کی بچی تو اس کی بہن بن گئی. سمجھے. تو اس کے ساتھ بھی نہیں, بلکہ اس کی جو بہن ہے جب وہ ماں بن گئی تو اس کی جو بہن ہے وہ تو اس کی خالہ بن گئی, تو خالہ کے ساتھ بھی اس کی نکاح, اس کی پھوپھی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام. سمیاری نے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکے گا. اور بہن کی اپنی رضائی بہن کی بیٹی کے ساتھ وہ تو بھتیجی بن گئی, جیسے سگی بھتیجی کے ساتھ ایسے کے ساتھ, یعنی یہ حرمت والا رشتہ ثابت ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. تو اب یہ آخری مثال عام غیر مخصوص الباس کی مقابلے میں خبر واحد آگے تطبیق ممکن نہیں تھی, لہذا عام پر عمل ہوگا, خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. امید ہے کہ سمجھ مبارک میں آ چکا ہوگا. کوئی چیز پوچھنی تو نہیں اس حوالے سے؟ استاد جی یہ ان دونوں میں جو ہم نے جو احادیث چھوڑی ہیں یعنی یہ صحیح احادیث ہیں جن پر حکم چھوڑا ہے. یہ سمجھیں کہ یہ جو حدیثیں ہم چھوڑ رہے ہیں نا, بار بار خبر واحد کا ذکر کر رہے ہیں. خبر واحد یہی آ رہا ہے نا؟ جی جی. تو خبر واحد جو ہے نا یہ ایک تھوڑا سا کمزور روایت ہوتی ہے. کمزور اچھا روایت کا خبر واحد کا مطلب ہے کہ جس کا راوی 1 ہے, یہ زیادہ 2 ہیں 3 ہیں, اس سے زیادہ راوی نہیں ہے. اچھا. اس کے جی بعد جو مثالیں آ رہی ہیں نا 2-4 سبقوں کے بعد, ہاں اگر راوی کثیر موجود ہو اور روایت مضبوط ہو پھر اس پر عمل کو نہیں چھوڑ سکتے, پھر ہر صورت اس پر بھی عمل کرنا ہوگا, پھر نہیں چھوڑ سکتے. بات جو چل رہی ہے پچھلی خبر واحد کی. جو پہلی حدیث آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے گا جانور پہ, تو وہ یعنی جانتے بوجھتے نہیں لیا, اس طرح سے وہ ہاں سوال. وہی نا, جان بوجھ کر نہیں لیا.
بھول کر چھوڑا وہ تو حلال ہو جائے گا، وہ تو ظاہر ہے عذر ہے، بھول بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بھول کر تو چھوٹ سکتا ہے نا. تو جیسے جی. بھول کر کوئی کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول ایک عذر ہے، وہ شریعت نے معاف کیا ہوا ہے. اور اسی طرح بالاجماع بھول کر اگر کوئی مسلمان بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اب یہ مجھے لے کر گئے یہ KNN والے بہت پرانا ہم سے فتویٰ لے کر گئے تھے، اور کہ ہمارا جو ذبح ہے وہ مرغیاں جو ہم ذبح کریں حلال ہیں. مجھے کسی نے شکایت لگائی کہ یہ ذبح نہیں کرتے، یہ جھٹکا لگاتے ہیں. تو میں نے ایک ساتھی کو کہا، میں نے کہا ان کو ذرا نا ان کا نمبر کسی سے تلاش کرو، تو ان کو کہو کہ اگر ہم نے فتویٰ لکھا تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی، تو آپ ہمیں چیک کراؤ آپ کیسے ذبح کر رہے ہو. خیر وہ کسی طریقے سے وہ رابطہ ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے پھر ہمیں بلایا، پھر میں گیا KNN کے اس میں. وہاں ہمیں تو یہ خبر ملی تھی کہ جھٹکا مار رہے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا مرغی لٹکی ہوئی آتی ہے سامنے، اور باقاعدہ کسائی کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو ذبح کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک مرغی ذبح کرنے کے کتنی دیر بعد دوسری مرغی آتی ہے. اگر فوری فوری چھری پھیری جا رہا ہے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا جس پر بسم اللہ پڑھ سکے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے. تو اب ہم دیکھتے تھے کہ ایک مرغی پر چھری پھیری نا، تو یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ خود دیکھیں گے. میں جب گیا ہوں تو انہوں نے ایک مرغی پر چھری پھیری، اس کے بعد وہ گھومتے گھومتے وہ گھوم رہا تھا کوئی دائرے میں نا، وہ کوئی مشین سے چل رہی تھی، مرغی اس کے اوپر زندہ لٹکی ہوئی. وہ کوئی چند سیکنڈوں کا، کوئی 5-7 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ کے وقفے سے جس میں بندہ آرام سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ سکتا ہے، وہ دوسری مرغی بھی سامنے آئی، اس نے اس کو ذبح کیا، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو. خیر ان کو تو میں نے یہ کہا کہ ابھی تو میں بتا کر آیا ہوں، اب یہ بھی تو احتمال موجود ہے کہ میری وجہ سے آپ کو پتا تھا کہ میں آ رہا ہوں، یہ ترتیب بنا دی ہو. اب یہ مجھے اجازت ہوگی کہ میں جس وقت بھی چاہوں میں ادھر آ سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے فتوے کو آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچایا ہے کہ ان کا وہ مرغی. خیر پھر کسی بات پر ان سے ہمارا اعتراض بھی ہو گیا، تو کیونکہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ذبح کرنے والا قادیانی نہیں ہے یا کوئی کفری عقیدے والا نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ جو کسائی کھڑے کیے جو ذبح کر رہے ہیں نا، یہ جب تک ہم اس کو متعین نہیں کریں گے تو آپ نے اس کو ذبح کے لیے نہیں رکھنا. یہ اگر کوئی گندے عقیدے والا، کوئی قادیانی آ جاتا ہے، کوئی اور کفری عقیدے والا آ جاتا ہے، تو اس کا بھی تو ذبیحہ حلال نہیں ہے، چاہے وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے، ہے نا. اہل کتاب کا حلال، اہل کتاب سے مطلب عیسائی اور وہ ہے یہودی ہے نا. اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ مسلمان جیسے قادیانی ہے، وہ تو بسم اللہ پڑھ کے بھی کرے گا تو حلال نہیں ہوگا. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس بات پر یہ جب ہم نے اعتراض کیا تو پھر ان کو ہوا کہ یہ تو ہمارے اندر بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو گروپ بن جائیں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہے. خیر ان کے اپنے پھر تقاضے تھے، تو پھر انہوں نے 4-5 سال تک تو مجھے لے کر جاتے رہے، باقاعدگی سے جاتے رہے. پھر اس کے بعد پھر مسئلہ بن گیا ہمارا ان کے ساتھ. خیر تو وہ تو میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر وہ کر رہے تھے ذبح، اور اس طرح کی سے وہ چل کر آ رہا تھا یہ KNN والے نا. چلیں اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے. اب نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تکرار کر لینا ہے. اب عام مخصوص غیر مخصوص لباس ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ عام کی دوسری قسم مخصوص لباس پڑھیں گے. هذا هو المرام واللہ. بہتر ہوگا کہ آپ اس کا بھی مطالعہ کر کے آئیں، سمجھ کر آئیں، اس طرح آپ کو اور بہتر سمجھ آئے گی. جزاک اللہ.